أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله حج کی فرضیت کا اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے بعد، جب دوسرے سال لوٹنا تھا عمرے کی غرض سے، مشرکین مکہ سے جیسا معاہدہ ہوا تھا، اور صلح حدیبیہ میں بھی جو مکہ پہنچ گئے تھے عمرے کی غرض سے اور بغیر احرام کے داخلہ جائز نہیں ہے، تو مکے کی سمت سے آنے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ مدینہ شہر سے کوئی 30-40 کلومیٹر کے بعد ہی میقات شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے کم و بیش 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، احرام کی حالت میں جانا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے احرام باندھ کر عمرے کی غرض سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نکل پڑے تھے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ مکے والوں نے بشمول پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، یوں کہیں کہ انہوں نے نکالا تھا، نکال باہر کیا تھا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تو نکل پڑے، اس وقت مکہ مشرکوں کے قبضے میں حکومت انہی کی تھی۔ صلح حدیبیہ حدود حرم کے بازو کا علاقہ ہے، صرف تھوڑا ایسا حصہ حرم میں شامل ہوتا ہے۔ مکے کے اطراف و اکناف کوئی مربع 15 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ حدود حرم کہلاتے ہیں۔ اب چونکہ حکومت دوسروں کی ہے، قبضہ دوسروں کا ہے، اجازت طلب کرنے کے لیے نمائندوں کو بھیجے، بالآخر کئی دنوں کے بعد یہ طے پایا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، عمرہ کریں گے۔ صلح حدیبیہ کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اب صلح نامے کے اوپر ان شرائط کے اوپر سمجھوتا بھی ہو گیا، دستخطیں، اب لوٹنا ہے احرام کی حالت میں، تو کیا کیا جائے؟ اس آیت کے معنی و مفاہیم سے سمجھ میں آ جائے گا کہ چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو، احرام کی حالت، احرام باندھنے کی اہمیت کیا ہے اور کس قدر ہے۔ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ امام شافعی کے پاس حج کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، شرط کے بغیر رکن پر پورا نہیں ہوتا، اور رکن کی تکمیل کے لیے شرط کی تکمیل ضروری ہے۔ شرط کہو رکن کہو، شرط اگر کہتے ہیں تو اصل حج والی چیزوں سے خارجی والی چیزیں، جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر طہارت کے نماز نہیں، اور نماز بغیر طہارت کے نہیں۔ وضو نماز نہیں ہے، لیکن وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر نماز نہیں۔ یہ شرط اور رکن میں بس اتنا فرق ہے۔ شرط خارجی چیز ہوتی ہے، رکن داخلی چیز ہوتی ہے۔ تمام ائمہ کے پاس احرام
عمرے کا حج کا رکن ہے. تو وہ احرام باندھتے ہی ارادہ کر کر اگر عمرے کی نیت سے باندھا ہے تو عمرہ، حج کی نیت سے باندھا ہے تو حج، ایک رکن کی تکمیل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اب پوری چیزوں کی تکمیل کے بعد ہی احرام سے باہر آ سکتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ اب جاؤ. جانے کے خدشے جتنے تھے اس کے متعلق مسائل پچھلے کئی آیتوں سے اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں. اب آگے بڑھنے کے بعد عمرہ ادا کرنا ہے یا حج ادا کرنا ہے، احکام نازل ہو گئے کہ اے مسلمانوں تم حج کو پورا کرو، والعمرۃ، اور عمرے کو بھی پورا کرو، للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی نیت سے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے ارادے سے، اس نیت سے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے جو ضروری ہے اللہ کے بندوں پر، جس نے واجب قرار دیا ہے، جس نے حکم دیا ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ، اس کی دوسری قرات اتم کے جگہ اقیموا الحج والعمرۃ للہ، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، اسی طرح اقیم الحج والعمرۃ للہ. لیکن جو قرات جو رائج ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن میں آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کریں. دین کا ہر کام اللہ کے لیے. نکل پڑے. لیکن کوئی شکل اگر ایسی ہو جائے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی رکاوٹ آ جائے، آگے بڑھ نہیں پائے، تو کیا کیا جائے؟ صلح حدیبیہ میں تو ہوا تھا، آگے بڑھ نہیں پائے، واپس لوٹنا پڑا. تب وہ باندھے گئے احرام کو کرنا کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے مستقل حکم نازل کر دیا گیا، اگر تمہیں روک دیا جائے، روکنے کی وجہ کوئی بھی ہو، چاہے حاجی کے لیے کوئی مسلمان شخص ہی روکنے کا ذریعہ بن جاتا کیوں نہ، یا کوئی راستے کے اندر کافروں کی طرف سے رکاوٹ ہو جاتی ہے، کسی دشمن کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل پوری لکھی نہیں جا سکتی. حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں حکم ہے حجوا قبل ان تمنعوا، اے لوگوں اول فرصت میں تم حج کر لیا کرو، کہیں تمہیں روک دیا نہ جائے. انفرادی طور پر حکم کو لینا، یعنی اے شخص تو حج کر لے، کہیں تجھے اسے رکاوٹ آنے نہ پائے. جب پوری طرح تیار ہو گیا، سارے اسباب ہو گئے، فلاں ہو گئے، لیکن اب یہ رکاوٹ ہوگی، میں کیا کروں؟ میں 2 سال پہلے میں کر لے سکتا تھا، میں 1 سال پہلے کر لے سکتا تھا، فلاں کر لے سکتا تھا. یہ حسرت تمنا کی نوبت آنے نہ پائے. حج والی عبادت اور اس رکن کی تعمیل و تکمیل کے لیے ان مسائل، ان احکام کے ساتھ اور اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ سب سے پہلی آیت ہے. یہاں سے کئی آیتوں تک حج اور اس سے متعلق کئی چیزوں کی وضاحت، حج کے طریقوں سے متعلق وضاحت، حج کے دوران اطاعت و عبادت والے طریقوں سے متعلق وضاحت، اور حج کے درمیان میں جن چیزوں سے یا عمرے کے درمیان میں جن چیزوں سے منع کیا گیا، ان چیزوں کی وضاحت اور تفصیل اس آیت شریفہ کے بعد سے کئی آیتوں تک اس کی تفصیلات رہی. اس میں سب سے پہلی اس آیت میں حج اور عمرہ کی فرضیت کا کرنے کا حکم دے دیا گیا. فرضیت کا اس لیے کہ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. لیکن اتم امر کے صیغے کے ساتھ، یعنی حکم جو جاری کیا گیا حج کے ساتھ عمرے کو شامل کر کر، اس لیے بعض ائمہ کے پاس زندگی میں ایک حج بھی کرنا، ایک عمرہ بھی کرنا. اس لیے حج تمتع کرنے پر دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے آفاقیوں کے لیے، شہر حجاز، مکے کے نہ رہنے والوں کے لیے
جو حج 3 طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے. حج کے ارکان طریقے سب وہی، صرف نیت کا فرق، نیت کا ذرا سا فرق، کیے جانے والے سارے امور وہی. تو جو مکے والے نہیں ہیں، اسی آیت میں وضاحت آئیں گی. یہ اجازت تمام انسانوں کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مکے والوں کو نہیں. یعنی عمرے سے متعلق چند مسئلہ جس کو حج تمتع کہتے ہیں، یہ صرف غیر مکیوں کے لیے، مکی کے لیے اجازت نہیں. وہ تمام زندگی میں ایک بار بھی حج تمتع وہ کر نہیں سکتے. جو غیر مکی ہیں انہی کے لیے حج تمتع، یعنی ایک سفر کے درمیان میں دونوں چیزوں کی نیت کے ساتھ سفر شروع کرنا، 2 کام کر لینا، عمرہ بھی کر لینا، پھر احرام کھول دینا، حج کے ادائیگی کے خاص دن کا انتظار کرتے ہوئے مکے میں رہنا، اور جس دن حج کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی 8 سے ابتدا ہوتی ہے جو یوم الترویہ کہتے ہیں، اس دن پھر احرام باندھ کر 8 کے دن ظہر کے بعد سے پوری طرح تیار احرام باندھ کر تیار ٹھہرنا. 9 کے دن صبح ہوتے ہی اس احرام کے اوپر منا سے عرفات کے لیے نکل جانا، پھر شام ہوتے ہی مغرب کے بعد عرفات سے مزدلفہ لوٹ کر آنا، ساری رات قیام کرنا، پھر اس کے بعد منا میں داخل ہو کر ٹنگریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد حلق کرنا یا قصر کرنا، سر منڈانا یا سر کے بال کم کرنا. ان مسائل کی وضاحت اسی آیت شریفہ میں. حج تمتع میں یعنی ایک سفر میں 2 کام، ایک سفر میں 2 کام، لہٰذا ایک سفر میں 2 کام ہے تو ایک ذمہ داری آگے بڑھا دی گئی جس کو ہم قربانی کہتے ہیں. یہ صرف حج تمتع کرنے والے کے لیے، صرف اور صرف حج کی نیت سے جائے، حج ختم ہو تک کوئی عمرہ نہ کرے، صرف حج کرے. احرام باندھ کر جو نکلا ہے حج سے فارغ ہونے تک نہ کھولے، وہ حج افراد کہتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں. تو سارے سیدھے مطلب یہ ہوا کہ حج میں قربانی نام کا تصور نہیں ہے. ہاں حج کے ساتھ جب دوسری چیز اس سفر میں دوسری چیز شامل کر رہے ہیں تو درمیان میں جو چیز ہو رہی احرام سے آزاد ہونے کی، بس اس کی وجہ سے قربانی ہے. اس کو نام آپ قربانی کہہ رہے ہیں. اس لیے میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ احرام کھولنے کا ڈنڈ بھرنا ہے اور ایک حج ہے. عمرہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں، عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر نیت کر لینا، حج کے ارکان ادا کرتے چلنا، شروع سے آخر تک احرام میں رہنا، احرام کبھی نہیں کھلنا. اس کو حج قران، قرن کے معنی ملانا، ایک ہی چیز میں دونوں کو شامل کر دینا، نیت دونوں کی شامل کر کر وہ قران ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قران ہی فرمایا ہے. امت کے لیے حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے. اور جو حج بدل والی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر صرف اور صرف حج افراد ہی کی اجازت ہے. دوسرے حج کی حج بدل کرنے والے کے لیے اجازت نہیں ہے. یعنی کسی کی وصیت پر کسی کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے تو حج افراد ہی کرے گا، تمتع نہیں کرے گا. تمتع کے لیے اس کے لیے الگ شرائط ہے. یہاں پر سلح حدیبیہ میں اب عمرے کی حالت میں نکلنا، سمجھوتے کے اوپر شرائط پہ دستخط کرنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین راضی نہیں تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دستخط کر دیے، واپس لوٹیں گے، اگلے سال آئیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں یہ جوش و جذبہ تھا. اس پہ ہماری کمزوری کا احساس، ہم عمرہ کر کے ہی نکلیں گے. معاہدہ ہو گیا. اب احرام کھلنے والی بات تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
اعلان فرما دیا کہ سب احرام کھول دو، حلق کر لو، اور کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی پہل نہیں کرتا۔ عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس سفر میں ساتھ تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک آتی کہ ہر سفر میں قرآن کے ذریعے سے کسی نہ کسی زوج مطہرہ کو ساتھ لے کر ہی نکلا کرتے تھے۔ آپ اپنے خیمے میں جا کر یہ عجیب صورتحال کا تذکرہ اپنے اہلیہ کے روبرو کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے، آپ باہر نکلیے خیمے سے، کسی سے کوئی بات چیت مت کیجئے، کسی سے کچھ کلام مت کیجئے، ہتھیار لیجئے، آپ کا قربانی کا جو جانور ساتھ لے کر نکلے ہیں، قربانی جانور کے پاس سیدھا آگے جائیے، آپ اس کو ذبح کر دیجئے، اللہ کر لیجئے، احرام کھول دیجئے، خاموش ڈیرے میں آ جائیے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو حکم بھی مت دیجیے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا، کرتے یہ کیفیت کو دیکھا، سارے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اب بغیر فرمائے کہ خود آگے بڑھتے گئے، اپنے جانور کے متعلق احکام جو کرنا تھا پھر ہلاک کر لیے، آگے نکل گئے۔ سمجھانے پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں تھی، ہر درجہ ایمان کی محبت کا اظہار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دے، یہ شکل قیامت تک بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی، کسی علاقے کے لوگوں کے ساتھ، کسی انفرادی تبشر کے ساتھ، جیسا اس سال حج کے دوران پر خبروں کے مطابق، اخباری خبروں کے مطابق ایک مرحلے میں 15,000 افراد کو اس حالت میں روکا گیا، گرفتار کر کے باہر کر دیا گیا، حج کرنے کے لیے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر بعد میں دوسری خبر میں پھر 600 افراد کا تذکرہ، انہیں گرفتار کر دیا گیا اور سخت قانونی کارروائی کیے جانے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ کیا ہوا کیا ہوگا وہ الگ بات ہے، جبکہ وہ احرام مان کر حج کے ارادے سے نکل چکے تھے۔ اب یہ روکنا مسلمان کو مسلمان کی طرف سے، مسلمان کو مسلمان حکومت کی طرف سے اصول اور قاعدے کے مطابق فلاں فلاں، ایسی صورت کہیں بھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلو سے اگر تمہیں روک دیا جائے، احرام بغیر ہدی کے قربانی کے کھولا ہی نہیں جا سکتا، یہ قاعدے کلیہ ہے۔ فمستیسر من الہدی، تم سے جو میسر ہو، قربانی کے جانور کا نام دے دے گا الہدی، بارگاہ خداوندی میں ہدیہ، وقت میں خداوندی اس کی تعمیل کے اندر۔ سینکڑوں برس تک یہی طریقہ رہا، یہی افضل بھی ہے۔ آج یہ اپنے مقام سے قربانی کا جانور بھی لے کر نکلنا ہے۔ قربانی کے جانور ہونے کی امتیازی نشان اور شناخت اس کو لگا کر بھی لے کر نکلنا ہے، تاکہ خود تمام میں ظاہر ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ جو قربانی کی حقیقت کو سمجھے گا وہ سمجھے گا بھی۔ کئی لوگوں سے میں نے سنا شہر کے اندر 2 دن پہلے جانور خرید سے متعلق، ارے کہاں لاؤ کہاں رکھو، اس کا ہگنا موتنا کھلانا کرنا، وہ گندگی صاف کرنا، چھی انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا۔ تمہیں شادی کر کے بچے کے باپ کیوں منتے ہو؟ گندگی سے اتنی چڑ چاہیے، جس وقت بچے کو آپ گود میں لیں گے سب سے زیادہ چڑ والی چیز، پیشاب بھی کرے گا، پخانہ بھی کرے گا، کبھی خائی بھی کرے گا۔ اب اس کو لاڈ پیار محبت کے ساتھ اس کو صفائی، اب بچے کے غصہ نہیں، فلاں
ایک صاحب کے گھر میں تو بچہ کوئی 2 دن سے زیادہ ہو گئے، نہ پیشاب کرتا نہ پاخانہ کرتا، حیران پریشان۔ 2 دن کے بعد سفر میں کسی کے بعد مہمان جانے کی نوبت آ گئی، جس گھر میں مہمان گیا تھا بس وہ اس نے مہمان خوشی کے ساتھ مبارکبادی دینے کے لیے مہمان کے بچے کو میزبان میں اٹھا لیا اور وہ فارغ ہو گیا۔ وہ چڑچڑ کرنے لگا تو مہمان کہنے لگے جناب آپ کا گھر تو بہت پیارا، بہت مبارک گھر ہے آپ کا۔ انہوں کہنے جس میں کیا مبارکبادی، ہم 3 دن سے قریب پریشان تھے اپنے بچے کے لیے، آپ کا گھر اتنا مبارک نکلا کہ پھر یہ مصیبت سے چھٹکارا مل گیا ہمارے بچے کو۔ یہ انسانی فطرتوں کے طور پر یا قدرتی احکام کی بنیاد پر 13 سال کی عمر تک مانوس ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، پیار و محبت کا لگاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ وہ 13 سال کی پیار و محبت، وہ 13 سال سے پہلے بھی جو قریب 99 برس گزرے تھے، لاولت اولاد کی محبت، اولاد نہ ہونے کی جو بے چینی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طے کیا انتہا درجے کی محبت آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ بس تمہاری انتہائی محبوب چیز تمہاری بارگاہ کے اندر ہدیہ پیش کر دو۔ اس نے قربانی کا ہدیہ دیا۔ اس امت کے لیے حکم جاری فرما دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہر انسان کے پاس سب سے زیادہ چاہتی محبوب ترین جو چیز ہے، چاہے وہ کھانے کی ہوتی ہو، چاہے پینے کی ہوتی ہو، کسی بھی چیز کی، عام ترجمہ تفسیر میں یہ کر دیا گیا عام طور پر کم و بیش ہر شخص کو پیسے کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، فرائض اور واجب زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات، فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ، بتقاضۂ ایمان، بتقاضۂ اللہ کی محبت کے اگر کرتا چلے تو مومن کامل ہے۔ اس سے ہٹ کر ساری کی ساری سے الگ الگ بھی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسی رکاوٹ میں تم کو جو میسر ہو قربانی کا جانور، کسی کے لیے اونٹ لینا آسان ہے، کسی کے لیے گناہ ہے، آخری شکل ہے بکری۔ آج اس روایت میں ذالک ادنیٰ کے الفاظ آئے ہیں، یہ سب سے کم تر آخری ادنا چیز ہے۔ مستعی سمجھ جی جو بھی قربانی کا جانور ہے تو اس کی قربانی کر دو۔ کہاں کرنا، کب کرنا، کیسے کرنا؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، قربانی کے بعد اپنے سروں کو منڈانا ہے۔ جانور کی قربانی سے پہلے تم اپنے سر کو ہرگز نہ منڈاؤ اور نہ قصر کرو، انتظار کرو اس وقت تک حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، قربانی قربان گاہ کے مقام تک جب تک پہنچ نہ جائے۔ حکم دے رہے ہیں جس کو منع کیا گیا وہ جا ہی نہیں رہ گیا تو خود کرنے والا ہے، اس کو اس سے پہلے راستے میں رکاوٹ ہو گئی، رک گیا، روک دیا گیا، اور احرام باندھ لیا، نیت کر دیا۔ اب احرام بغیر دم کے جس کو قربانی کرو کھولا نہیں جا سکتا، دم کے بعد ہی حلق ہو سکتا ہے، کسی کے ذریعے سے بھیجنا یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہاں پر وہ آپ کے نام سے وہ قربانی وہ کر سکتا ہے، وہ اطلاع کرنا، پھر اس کے بعد احرام کھول کے یعنی نیت ختم کرنی۔ کپڑا باندھ لینے، کپڑا ہٹا دینے کا نام احرام باندھنا کھولنا نہیں ہے، یہ کپڑا صرف علامت ہے اس ارادے اور نیت کا۔ فمن کان منکم مریضا، ابرا نکل گئے، حج دینا ہے، اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو گیا
یا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اپنے سر وغیرہ میں ہو گئی، بیماری کسی بھی قسم کی ہو، یعنی بدنی آفات کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو گئی ہو، اسی طریقے سے اس میں ساری چیزیں آئی ہیں۔ حج کے ارادے سے جاتے ہیں 20 لوگ، 20 مسائل آج بھی ہوتے ہیں۔ ہم قربانی کے پیسے وہاں لے کے نکلتے ہیں، کرتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے۔ اور جو گئے بھیک مانگنے کے لیے نہیں، بھیک مانگنے کے ارادے سے ایسی کیفیت، خلاش والی کیفیت رکھنے والے کے اوپر ہے، ورزش نہیں۔ میں وہاں پر مانگ لوں گا، بھی کر لوں گا، مانگنا بھی نہیں، مانگتے ہیں لوگ۔ سارے رنگ روپ وہاں پر پورے میدان دکھائی دیں گے آپ، ہاں اور نہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ 1994 کی بات ہے، ایک شخص نے مینا کے میدان جاتے ہو بسوں میں بڑی روتے دھوتے ہوئے کہا کہ میں قربانی کی جانوں کے پیسے لے کر نکلا، پورے پیسے غائب ہو گئے، اب میرا ایسا کیسا ہوگا؟ احکام موجود ہیں، وہ گئے تو تیرے نے مسائل کا آسان طریقہ قرآن نے بتایا۔ لوگوں کے دماغ کے پر آگی ہوا، ایک مولانا تھے جو اچھی خاصی عربی جاننے والے اور زبان میں بھی تاثیر، ان سے درخواست کی تو فوراً ایک بس میں چڑھ کر انہوں نے کہا ایسا ایسا فلاں فلاں فضیلت بتائی، لوگ فوراً دینے لگے، وہ کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ جب پورے پیسے قربانی کی جانوں کی انہوں نے جتنا اعلان کیا تھا پیسے جانے کا، اتنے پورے پیسے جمع ہو گئے۔ جب اتر کر ان سے چھٹکارا لینے کے لیے کوشش کی تو فوراً آگے بڑھ کر اس نے کہا مولانا ایک درخواست ہے، اب ایک بس میں اعلان کر دیجئے، اس میں سے میں آپ کو آدھے پیسے دے دوں۔ حالت احرام میں ہم کو تو دکھنے میں حاجی صاحب، اب کہاں تک صحیح ہوتا کہاں تک غلط؟ یہ واقعہ حقیقی یوں ہی فرضی نہیں، یہ 20 چیزیں ہوتی ہیں۔ حجاج کرام کے لیے کہ میدان کے اندر خیرات کرنا بھی افضل ہے، صدقہ کرنا بھی افضل ہے، اور دوسرے 20 قسم کی کمی زیادتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام کا علاج اپنے حج کو حج مبرور کا درجہ دینے کے لیے۔ آج اس میں جو اعلان ہے حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ عام لوگوں میں جو یہ افواہ ہے اس کو افواہ کا نام دیجیے، جمعے کی دن آیا تو حج مبرور۔ حج کے پورے آداب کو ملحوظ رکھ کر خالص اللہ کی نیت سے ساری چیز کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ ہاں جمعے کے دن آیا تو جمعے کے دن کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائیں گی، وہ اور بات ہے۔ تو اگر اس کو ہے تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ قربانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس کو فدیہ دینا، روزے رکھنا، یا صدقہ کرنے کا ہے، یا قربانی دینے کے 3 طریقے ہیں۔ بیماری فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب سکون ہو جائے، یہ ساری چیز لوٹ گئے، بات ہوگی۔ پھر اس کا تمتع کرنے والے کے لیے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، وہ شخص جو حج کے ساتھ عمرے کو بھی شامل کیا، یعنی حج تمتع کر رہا ہے، اس کے لیے بھی فمستیسر من الہدی، جتنی میسر وہ قربانی دینا ضروری ہے۔ اس لیے متمتع حج کے لیے ہی قربانی ہے۔ حج قران میں قربانی دینا افضل ہے، ضروری نہیں، افراد میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک کام کے لیے ایک سفر کیا، ایک کام کر رہے ہیں نکل کے لوٹ کے آ رہے ہیں، پھر عمرہ کرنا ہے تو پھر دوسرا سفر کریں گے، عمرہ کر کے آئیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، اگر کسی کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، کوئی بھی وجہ سے ہوگی ایسی بات، اس کے لیے فرمائیں 10 روزے رکھنا، مگر 3 روزے 9 عرفہ تک کے اندر رکھ لینا کم سے کم، یا اس سے پہلے بھی پورے 10 روزے اس حساب لگا کر رکھنا چاہے تو رکھ لے سکتا ہے۔ حاجی کے لیے روزوں کو نہ رکھنا ان کے لیے افضل،
ایام حج کے ارکان ادا کرنے کے درمیان میں کہیں اصل فرض جو حج کا ادا کرنے میں روزہ کمزوری کا باعث رکاوٹ کا ذریعہ بننے نہ پائے۔ ذو الحجہ کے 9 عرفے کے دن تک جتنے روزے رکھے گئے، رمضان کے روزوں کے بعد ان روزوں سے بڑھ کر کسی اور روزے کی فضیلت نہیں۔ سب سے زیادہ افضل اور اکرم ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 ذی الحجہ تک چاہے مسلسل 9 روزے رکھے جائیں، مستند طور پر سند کے ساتھ، اس کے اندر کوئی شبہ اور اختلاف کی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر 9 دنوں میں بھی عرفے کے دن کا روزہ سب سے بڑا اہمیت اور فضل و کرم والا۔ یہ فضل و کرم حاجی کے لیے بھی ہے، لیکن پھر بھی نہ رکھنا اس کے لیے اچھا ہے، اس لیے کہ حج والی چیز جو زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مرتبہ کا جو اثر ادا ہو رہا ہے، اس میں کمی کی سختی کوتاہی یا کمزوری والا احساس بھی ہونے نہ پائے۔ بھاری بھرکم بھیڑ میں نکلنے کے لیے بھی تو قوت ہونا، اپنے آپ کو ٹکانے کے لیے بھی قوت ہونا، نہیں تو اس دھکے میں اتنی دور جا کر گرے گا، اس دھکے میں تم گرے گا اور گرتے ہی 20 نہیں سینکڑوں کے قدموں کے نیچے رون دیا جائے گا، وہ ہو جائے اس کے لیے، ورنہ روزہ سب سے افضل ہے۔ تو ان کے لیے بتایا دیا گیا فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، حج کے دوران میں 3 روزے کم سے کم رکھ لے، ماں بقی جب تم لوٹو، حج کے سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد لوٹنے کے بعد لوٹ کر چاہے مکے میں رکھو یا اپنے وطن آ کے لوٹ جانے کے بعد رکھو، کہیں بھی رکھو، لیکن 3 روزے کم سے کم وہاں رکھ لیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، وہ 3 یہ 7، اب اس طرح پورے 10 دن مکمل ہوئے۔ ذالک لمن لم یکن، اور یہ سہولت 3 روزے فلاں جو قربانی کے جانور کے بدلے اس کا سبسٹیٹیوٹ جو بتلایا گیا ہے، ان کے لیے ہرگز نہیں جو مسجد حرام کے مقیمین ہیں، یعنی مکے کے مقیمین کے لیے یہ اجازت ہرگز نہیں، غیر مکہ والوں کے لیے اجازت ہے۔ قرآن کی عادت ہے ہر حکم کے ساتھ اس حکم کی کو اہتمام کیسے کرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم کو حکم مانو، اس کے اندر کوئی تعویل ہیلے نہیں۔ وعلموا، اچھی طرح سمجھ لو، اگر اس میں ذرا بھی خلاف ہوگا، ان اللہ شدید العقاب، حاجیوں سے متعلق، معتمرین عمرہ کرنے والوں سے متعلق تنبیہ آئی کہ اصول حدود کے خلاف اگر تم کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا تعویل کی وجہ سے کبھی کرو گے، یہ بہت بہت بڑے عذاب کا خیمہ بننے والی چیز ہے۔ دیکھو اس سے احتیاط کرو، اللہ کے حکم کو حکم مان کر اس کی اتباع کرو۔ اب انہیں سے متعلق ہے احکام اگلی آیتوں میں آتا ہے۔